اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیک لی خمسۃ اطفی بہا حر الببا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ ڈاکٹر احمد نذیر ایک مرتبہ سے پھر مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج چونکہ معزز عدالت میں سیشن کورٹ میں ان کی ضمانت کی درخواست کی سماعت تھی اور فریقین کی جانب سے بحث کی گئی اور آنریبل جج صاحب کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، اور پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ فیصلہ کچھ دیر کے بعد متوقع ہے اور مبینہ طور پر آج کے دن ہی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کے حوالے سے عدالت کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے، یعنی عدالت کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کو لے کر بڑا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ چونکہ ضمانت کی درخواست دی گئی تھی اور ضمانت کے حوالے سے سماعت تھی انجینئر محمد علی مرزا کی، تو آنریبل کورٹ معزز جج صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کو خارج کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ ضمانت کو مسترد کر دیا گیا ہے، یہ ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے، جو کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے اس ضمانت کی درخواست کو منظور کرانے کے لیے استدعا کی گئی تھی، اور ضمانت کی درخواست آنریبل کورٹ میں دی گئی تھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے، چونکہ ان پر جو مقدمات ہیں توہین رسالت، گستاخی رسول 295C، یعنی اور بھی بہت سارے مقدمات ان پر درج کرنے کا بولا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جانب سے، لیکن وہ مقدمات خارج ہو گئے۔ 295C کے مقدمے پر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا اور آج آنریبل کورٹ میں ان کی ضمانت کی سماعت تھی، اور آنریبل کورٹ کی جانب سے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے، آنریبل کورٹ کی جانب سے، آنریبل جج صاحب کی جانب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے سننے والوں کے لیے اور ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ خبر کسی پہاڑ گرنے سے ان پر کم نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو مخالفین ہیں ایک طریقے سے وہ اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں، وہ خوش ہیں کہ بھئی گستاخ رسول انجینئر محمد علی مرزا کی درخواست ضمانت جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے۔ ظاہر ہے میں بطور صحافی آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، ہر شخص کا اپنا اپنا موقف ہے اور اپنی اپنی کلاس ہے، اپنی اپنی جماعت ہے، یہ حقائق ہیں۔ اب ناظرین کرام، ہوگا کیا؟ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ آنریبل سیشن کورٹ کی جانب سے خارج کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں آپ کو بطور صحافی اپنے محدود علم کے مطابق بتاؤں، چونکہ اس حوالے سے آپ وکلا حضرات سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں، وکلا حضرات سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب سیشن کورٹ کی جانب سے درخواست کو خارج کر دیا جائے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، تو آنریبل ہائی کورٹ میں رجوع کیا جاتا ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے بعد ممکنہ طور پر ضمانت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی جاتی ہے، مبینہ طور پر جو اطلاعات ہیں اور جو بیان باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ناظرین کرام، میں نے بھی کچھ وکلا سے رابطہ کیا ہے، میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ معاملات جو ہیں یہ اب سیشن کورٹ کی جانب سے درخواست جو ضمانت کی تھی اس کو رد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ میں نے پوچھا جناب سردار ارشاد ایڈوکیٹ صاحب سے بھی، تو انہوں نے ایکسپلین تو کیا۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں سوال رکھا کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر آپ کا یہ تیقن تھا کہ ہم کو بیل سیشن کورٹ سے شاید نہ ملے جبکہ ہائی کورٹ، آنریبل ہائی کورٹ سے ہم کو بیل مل سکتی ہے، تو آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے یا وہاں رجوع کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ ایک پروسیس ہوا کرتا ہے، پہلے سیشن کورٹ جانا پڑتا ہے، جبکہ قانون میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، ایکول پاورز ہیں، ایکول رائٹس ہیں، لیکن پھر بھی جج صاحب کی جانب سے فیصلہ محفوظ کیا گیا اور کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا اور اس درخواست کو ضمانت کی جو انجینئر صاحب کے حوالے سے تھی اس کو خارج کر دیا گیا۔ اب جو ظاہر ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی لیگل ٹیم ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ سے رجوع کرے گی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کو لے کر، لیکن ناظرین کرام واضح رہے یہ کیس انتہائی کمپلیکیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ کیس انتہائی حساس نوعیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ، جو اسٹوڈنٹس، جو چاہنے والے انجینئر صاحب کے میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، وہ بھی غلط خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمام مقدمات خارج کر دیے گئے۔ نہیں، ایسی کوئی خبر نہیں ہے۔
ایسی خبروں میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. میں بطور صحافی آپ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہوں اور میں پہلے دن سے رپورٹ کر رہا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو 295C کے بعد 295B یعنی تحریف قرآن مانوی اعتبار سے جو انجینئر صاحب پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کی ہے مانوی اعتبار سے 295B کا مقدمہ درج کیا جائے. تو آنریبل جج صاحب نے یہ کہا کہ بھائی اس پر 295B کا مقدمہ درج نہیں ہوتا. اور پھر میں نے لیگل ٹیم سے رابطہ کیا حافظ طاہر ایوبی صاحب سے. انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے کچھ اور مقدمے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی جانب سے کہے گئے تھے مراسلے میں اوپینین میں وہ بھی خارج کروا دیے گئے ہیں. لیکن جو مرکزی مقدمہ ہے جو سب سے بڑا مقدمہ ہے جو کسی پتھر پر لکھ دیا جائے پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے 295C گستاخ رسول وہ مقدمہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ابھی تک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کویشمنٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ تاریخ 16 اکتوبر ہے. میں ماننا چاہتا ہوں پچھلے بھی لوگ میں اکتوبر کو 11واں مہینہ کہتے ہیں تو جبکہ یہ 10واں مہینہ ہے ماننا چاہتا ہوں. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کویشمنٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ آنریبل کورٹ میں 16 تاریخ رکھی گئی ہے اور 16 تاریخ کو اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو مقدمہ درج ہے 295C کا اس کا اخراج ہوگا, اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا, اس کی تنسیخ ہوگی, اس کو منسوخ کر دیا جائے گا یا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. دیکھیے بطور صحافی میرا کام ہے آپ کو حق بتانا, سچ بتانا, غیر جانبدار ہو کر. نہیں دیکھا جاتا غیر جانبداری میں کہ کس کی کیا پسندیدگی ہے, کون کہاں رجوع کر رہا ہے, کون کس کو پسند کر رہا ہے. صحافی کا کام ہے کہ خبر دینا, حق بات پہنچانا. تو آج کی سب سے بڑی لیٹسٹ بریکنگ نیوز ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ضمانت کو خارج کر دیا گیا ہے. جی ہاں ناظرین کرام, یہ بہت بڑی خبر ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے مخالفین جو وکلاء کا ایک پینل ہے انہوں نے کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے اور اس ویڈیو میں انہوں نے ایک بیان دیا ہے, پیغام دیا ہے اور اس پوری آج کی عدالت میں جو کچھ بھی ہوا, جو فریقین کی جانب سے دلائل دیے جاتے رہے انہوں نے اس ویڈیو میں سمرائز کیا ہے. ذرا ویڈیو پھر سے دیکھ لیجیے, میں مختصر سے آپ کو دکھا رہا ہوں. آج مرزا جیلوی کے کیس میں مرزا جیلوی کی طرف سے بحث کی گئی, اس کے ریبٹل میں ہم نے بھی بحث کی اور الحمدللہ ہماری بحث بہت شاندار رہی. ہم نے لیگلی اور شرعی حساب سے اس کا باطل عدالت کے اندر پروف کیا. عدالت میں ان کو جواب نہیں مل رہا تھا کہ وہ اس چیز پہ کیا جواب دیں. عدالت میں ہم نے اس کی انٹینشن کے حوالے سے بحث کی کہ اس نے جو ایکٹ کیا ہے, جو گستاخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی ہے, یہ اس کی کنٹینیوس گستاخی ہے. یہ پہلی دفعہ اس نے یہ اوفینس نہیں کیا, یہ پہلے بھی کرتا رہا. یہ عادی مجرم ہے, اس کے خلاف متعدد FIRs پہلے بھی درج ہیں. اب انتظار میں ہمارا کیس, انشاءاللہ العزیز جو بھی فیصلہ آتا ہے آپ جی. میں کوئی سبمیشن کرنا چاہوں گا کیونکہ میں جیسا کہ ناصر مناز صاحب نے یہ بات آپ کی گوش گزار کی کہ جس وقت ملزم کے وکلاء نے آرگومنٹس کیے تو انہوں نے بیس بنایا جو گلی محلہ کے مدرسہ جات, وہ جو لبرلز مفتیان تھے ان کے فتویٰ جات, جبکہ الحمدللہ ہم نے قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بتایا کہ یہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں ملعون نے وہ کس طرح اس پہ گستاخی ثابت ہوتی ہے. دوسرا اس میں سب سے اہم ہم نے بات, ایک جو آئینی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اسلامی نظریاتی کونسل, اس سے رائے طلب کی گئی تھی جو انویسٹیگیشن آفیسر آف NCCI تھے کہ کیا جو الفاظ اس FIR میں, یہ جو درخواست میں استغاثہ میں وہ الفاظ استعمال ہوئے کہ کیا اس پہ وہ 295C کے زمرے میں آتے ہیں. تو اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو 17 ممبرز کا یونینیمسلی جو انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن دی ہیں کہ نہ صرف 295C بنتی ہے بلکہ قرآن پاک کی جو تعریف اس نے کی ہے اس کا آفینس بھی اس پہ بنتا ہے. تو الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سرخرو کریں گے. اور یہ جو فتنہ ہے, بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ بھی کہا کہ اس کا یہ جو بیان ہے فساد فی الارض کے مبنی ہے. تو انشاءاللہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہم کوشاں ہیں
और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हम अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं। ये फरमाएगा कि इसके बाद अगली प्रोसीडिंग क्या होगी? अभी आज जो बहस हुई है इसके बाद अगली कार्रवाई क्या होगी? अल्हम्दुलिल्लाह बेल की पे जो हमने आर्गू किए हैं उस पर कुछ लम्हों के बाद आज की डेट में इंशाल्लाह उसमें आज ज़मानत की हद तक फैसला आ जाएगा। इसके बाद चूँकि अभी तक उसके खिलाफ 173 जो चालान है वो अभी तक सबमिट नहीं हुआ, जिस वक्त वो सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद फिर फर्दर जुर्म आयद हो के प्रोसिक्यूशन की एविडेंस के लिए इंशाल्लाह केस इंशाल्लाह जी नाज़रीन कराम, ये वीडियो आपने देख ली। सबसे बड़ी खबर आपको दे चुका हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, अहमद नसीर ऑफिशियल से। आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। जिस समय जवानी और सांस मेहरबानी रही तो इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। और अभी आप हमारा पॉडकास्ट देखना मत भूलिएगा जो हमने डॉक्टर अनम हनीफ साहिबा के साथ किया है। मैं आपको बताता चलूँ, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की सबसे पहली स्टूडेंट हैं। 2014-15 से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, उनको सुन रहे हैं। जब इंजीनियर साहब के सब्सक्राइबर्स तकरीबन 100-200 थे तो ये डॉक्टर अनम हनीफ साहिबा जो कि MBBS है, FCPS है, आई सर्जन है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को जब से सुन रही हैं, फॉलो कर रही हैं, यानी ये कि यूट्यूब पर उनके लेक्चर्स सुन रही हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर इनको कहा जाए तो गलत ना होगा। भरपूर इंकशाफात से ये इंटरव्यू है, ये पॉडकास्ट है, ज़रूर देखिएगा। तहलका खेज़ इंकशाफात भी किए गए हैं और मुस्तकबिल में जो रेमेडीज़ होने वाली हैं या की जा सकती हैं उन पर भी बात की है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को पेश करने के दौरान कोई गलती साहब होगी हो तो अपने रब के हुजूर तौबा का तलबगार हूँ, माफ़ी का खासगार हूँ। उस पॉडकास्ट को आप हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर रात 8 बजे देख सकेंगे। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।